خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پلیٹ فارم کے لیے، اس چینل کے لیے جس پر آپ ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور آپ کے ان اچھے فیڈ بیکس کے لیے بھی جو ہمیں فرداً موصول ہوتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں، گزارش ہے کہ ضرور جنہوں نے پرانی ہماری ویڈیوز نہیں دیکھی ضرور آپ وہ بھی جا کر وزٹ کریں۔ ڈسکرپشن میں ہم ان کے لنکس جو ہے وہ لگا دیں گے، اور ضرور آپ جا کر ان پیغامات کو بھی سن کر برکت حاصل کریں، اور ضرور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک موصول ہو۔ ہاں جی، ان لنکس کو آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی بانٹ سکتے ہیں جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، چرچ کے لوگ ہیں، اور خاص طور پر ان کے ساتھ جو اب تک مسیح سے دور ہیں۔ ہاں، یہ ویڈیو ان کے لیے ذریعہ ہو سکتی ہے مسیح کو پہچاننے کا۔ گاڈ بلیس یو۔ ایک بار پھر سے روزوں کی سیریز کے اس چوتھے پیغام میں آپ کو خوش آمدید۔ اب تک ہم 3 خاص عنوانات پر بات کر چکے ہیں۔ پہلا جو ہمارا تعارفی سیشن تھا کہ جو بائبلی روزہ ہے اس کا ہم نے تعارفی سیشن اس پر بات کی ہم نے۔ پھر دوسرا ہم نے بات کی کہ جو روزے کا مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ تیسری ہم نے گفتگو کی روزے کا جو پرنسپلز ہیں، جو اصول ہیں روزے کے، ہم نے ان پر بات کی۔ اور آج ہم اس چوتھے حصے میں ہم بات کریں گے حقیقی روزے پر۔ حقیقی روزہ کیا ہوتا ہے، ریئل فاسٹنگ جو ہے وہ کیا ہے۔ سو آئیے بائبل مقدس میں اس موضوع پر میرے ساتھ کلام مقدس میں سے، عہد عتیق میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58 باب 58 اور اس کی تیسری آیت جو ہے آج ہماری کلیدی آیت رہے گی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو، تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ عزیزو، حقیقی روزہ جو ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ہر چیز کو حقیقت پر مبنی سیکھ سکیں، ہر چیز حقیقی ہونی چاہیے۔ ہم جس معاشرے میں سے گزر رہے ہیں وہاں تو آرٹیفیشل چیزوں کو بھی پسند کیا جاتا ہے، لیکن وہ دیر پا نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، حقیقی چیزیں دیر پا ہوتی ہیں، اور یسوع مسیح نے بھی کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ وہی حقیقت ہے جو ہمیں تمام حقیقتوں سے روشنائی بخش دیتا ہے۔ آج جب ہم حقیقی روزے پر بات کر رہے ہیں، اور یہ اس کا حصہ اول ہے، حصہ دوم پر بھی ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے۔ حصہ اول جو ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں تیسری آیت جو کلیدی آیت ہے۔ یہاں پر جب آپ اس چیپٹر کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ٹائٹل بھی حقیقی روزہ دیا گیا ہے۔ پہلی بات کہ حقیقی روزے میں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا، جب ہم حقیقی روزے رکھیں گے تو خدا ہم پر نظر کرے گا، اور جس روزے پر خدا کی نظر ہو، یاد رکھیے گا وہ روزہ حقیقی روزہ ہوتا ہے، آمین۔ سو پہلی بات کہ حقیقی روزہ وہ ہے جس میں خدا کی نظر ہم پر اور ہماری نظر خدا پر لگی ہو۔ یہ ہے حقیقی روزے کا پہلا نقطہ۔ دوسری بات لکھا ہے، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ پہلا سوال تھا کہ خدا نظر نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں۔ دوسری بات وہ کر رہے ہیں کہ جان کو ہم دکھ بھی دے رہے ہیں اور تو کیا کرتا ہے، خیال میں بھی نہیں لاتا۔ یاد رکھیے گا، دونوں سوالات کا جواب ہمیں حقیقی روزے کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ پہلا سوال تھا خدا نظر نہیں کرتا، اس کا جواب ہے، لکھا ہے، دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو۔ یہ جواب ہے کہ کیوں خدا نظر نہیں کرتا، کیونکہ ہم روزے میں بھی اپنی خوشی کے طالب رہتے ہیں۔
یاد رکھیے گا حقیقی روزہ خود کو خوش کرنے کے لیے نہیں، حقیقی روزہ اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے. پھر در حقیقت وہ ریئل فاسٹ ہوگا، وہ ریئل فاسٹنگ ہوگی. اس چیز کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نظر کیوں نہیں کرتا، کیونکہ جواب لکھا ہوا ہے کیونکہ تم کیا کرتے ہو، روزے میں اپنی خوشی کے تعلق رکھتے ہو. آج ہمارے معاشرے میں لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن خوشی اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. اس چیز سے اجتناب کریں تو در حقیقت آپ کا روزہ حقیقی روزہ تصور کیا جائے گا. دوسرا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں جان کو دکھ دیتے ہیں جبکہ تو جو ہے وہ خیال میں بھی نہیں لاتا. اور اس کا جواب بھی لکھا ہوا ہے، لکھا ہے اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. دوسرا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم دکھاوے کا روزہ رکھ لیتے ہیں. لکھا ہے نئے عہد نامہ میں کہ جب تو روزہ رکھے تو پوشیدگی میں اپنے باپ کے پاس جا. اور ہم روزہ خود رکھ لیتے ہیں لیکن محنت دوسروں سے کرواتے ہیں. مراد یہ ہے کئی مرتبہ ہم روزہ رکھ کے کہتے ہیں نہیں مجھ سے نہیں ہوگا اور ہم دکھاوے کی طرف چلے جاتے ہیں. اور ہمارا خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے آپ کو لوگوں کو دکھائیں. وہ چاہتا ہے کہ جن کو میں نے بنایا ہے وہ میرے حضور آ کر اپنا آپ میرے سامنے پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ دو گہرے اصول ہیں، یہ دو گہری باتیں ہیں جو یہاں پر ان سوالات کے جوابات بائبل ہی سے میں نے بات کی ہے کہ جو ہمارے روزے کو حقیقی روزہ بناتے ہیں. سو خداوند اس سارے سیزن میں ہمیں یہ موقع عنایت فرمائے کہ ہم اس روزے کے درست تصور تک پہنچ سکیں. ہمارے روزے صرف روزے نہ ہوں، ہمارے روزے حقیقی روزے. اور جب ہم اوپر کی دو آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے کہ بڑا گلا پھاڑ کر ہم چلاتے ہیں. ضرورت نہیں ہے ہمیں لوگوں کے سامنے چیخ و پکار کی، ہمیں خدا کے حضور سنجیدگی سے آنے کی ضرورت ہے. اور وہ ہمارے تمام روزوں کو قبول بھی فرماتا ہے، ان کو منظور کرتا ہے اپنے ہاں، اور پھر اجر بھی ہمیں عنایت کرتا ہے. اور ہمارے تمام مقاصد جو روزے کے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. اگر میں اور آپ جو یہاں پر ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو روزے تو رکھ رہا ہے لیکن اپنی خوشی کے لیے، روزے تو رکھ رہا ہے دوسروں کو سخت محنت کروا رہا ہے، تو یاد رکھیے گا آپ کا روزہ حقیقی روزہ نہیں ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کیوں ہمارے روزے قبول نہیں ہوئے، میں نے تو بڑے روزے رکھے، میں نے تو بڑی دعائیں کی لیکن روزہ قبول نہیں ہوا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم حقیقی روزہ نہیں رکھتے. سو خدا مجھے اور آپ کو اس سیزن میں 2025 میں یہ فضل بخش دے کہ ہمارے روزے حقیقی روزے ہوں. گاڈ بلیس یو.